هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. خواتین و حضرات، حاضرین و سامعین، الحمدللہ رمضان المبارک کی ان بابرکت اور سعادت والی گھڑیوں میں ہم نے جس 17 روزہ قرآن آسان کورس کا آغاز کیا تھا، آج اس کا 17واں اور آخری دن ہے. جس اللہ نے یہ پورے 17 دن تسلسل کے ساتھ ہمیں اپنے اس مقدس کلام قرآن مجید کی محفل کو جاری رکھنے اور اس میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی، ہم اس کی ذات کا کروڑہ بار شکر ادا کرتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. یقیناً اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ اسی کی توفیق ہے، یہ اسی کی عطا ہے، یہ اسی کی رحمت ہے. اور آج جب کہ ہم اپنے اس قرآن آسان کورس کے آخری درس میں موجود ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری زندگیاں اس قرآن کی محبت میں گزریں اور ہم اس قرآن کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ڈھال سکیں اور اس قرآن کے پیغام کو اور اس قرآن کی دعوت کو ہم تیرے بندوں تک پہنچا سکیں. یہ جو 17 رمضان مبارک ہے، اس روز اس پروگرام کے اختتام اور پھر آخری بڑی تقریب جو انشاءاللہ تعالی آج افطار ڈنر کی صورت میں ہوگی، جس میں میرے شیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم فاروقی صاحب بھی انشاءاللہ تعالی شرکت فرمائیں گے اور یہ ایک سالانہ محفل ہوگی. اس کو 17 رمضان مبارک کو یوم بدر کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. 17 رمضان مبارک کو حق اور باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا، غزوہ بدر ہوئی. شہدائے بدر کی یاد میں اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی محبت اور ان کی یاد میں آج کا دن اور آج کی یہ تقریب انشاءاللہ تعالی ہم ہر سال باقاعدگی کے ساتھ منعقد کیا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور اس کی توفیق بخشے. غزوہ بدر نے پورا ماحول ہی بدل کر رکھ دیا. ایک طرف 313 نہتے اور کمزور، بے بس اور روزہ دار بیمار صحابہ تھے، جن میں کچھ ہجرتوں کے ستائے ہوئے اور کچھ مہاجروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے. گراؤنڈ ریالٹی اور زمینی حقائق تو یہی تھے کہ ان کی مشرکین مکہ سے کوئی جنگ نہیں بنتی. ادھر ہزاروں کا لشکر، جن کے پاس بہترین جنگجو، جن کے پاس بہترین اسلحہ، کھانے پینے کے لیے اور دیگر ضروریات زندگی کی ہر چیز وافر مقدار میں موجود، اور ادھر چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑی عمر کے جھکی ہوئی کمروں والے سفید بالوں والے بوڑھے، جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، جن کے پاس لڑنے کے لیے اگر تلوار تھی تو بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں تھی، اگر نیزہ تھا تو زرہ نہیں تھا، سفر کے لیے سواریاں نہیں تھیں.
یہاں تک کہ کھانے کے لیے غذا نہیں تھی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آج جب اسلامی دنیا کے 56 حکمران اور 56 فوجیں غزہ کے اندر اسرائیل کے ہاتھوں مسلمانوں کو قتل عام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اور معصوم بچیاں وہ بلک رہی ہیں، گھر کھنڈر بن چکے ہیں اور مسمار ہو چکے ہیں، اس حال میں غزوہ بدر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسلمان تو اس وقت دنیا کے سامنے نہیں جھکے تھے جب پوری دنیا میں ان کی کل تعداد جو لڑنے والوں کی مردوں کی تھی وہ صرف 313 تھی، اور جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، جن کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، وہ ہزاروں کے مقابلے میں نکلے، لیکن جب اللہ کے لیے نکلے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ یاد کرو بدر والے دن اللہ نے کس طرح تمہاری مدد کی، تم تو کمزور تھے، لیکن جب تم اللہ کے لیے نکلے تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ جب بھی اہل ایمان اللہ کے لیے نکلیں گے تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوگی۔ غزوہ بدر رہتی دنیا تک ہمیں یاد دلاتا رہے گا کہ اکثریت نہیں لڑتی، تعداد نہیں لڑتی، اسلحہ نہیں لڑتا، ایمان لڑتا ہے۔ اور وہ ایمان اگر آج بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اقبال نے فرمایا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، کہ اب بھی اگر ہم وہ بدر والے لوگوں کا ایمان اپنے اندر لے آئیں اور اسی جذبہ جہاد سے اور اسی شوق شہادت سے میدان میں نکلیں تو فرشتے آج بھی ہماری مدد کو اتریں۔ آج فرشتے ہماری مدد کو کیوں نہیں اترتے؟ کن کے لیے اتریں گے؟ ایسے حکمرانوں کے لیے جو شراب خانے کھول رہے ہیں، جو جوا خانے کھول رہے ہیں، جنہوں نے دنیا میں بدکاری کے اڈے اور جو اپنے ملک کی اندر کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نہیں اتر سکتے۔ ایسے لوگوں کا انجام دنیا میں بھی ضریبت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور آخرت میں بھی ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس سالانہ تقریب کا انتخاب 17 رمضان المبارک کو شہدائے بدر اور مجاہدین بدر اور اصحاب بدر کے لیے مختص کیا، اس لیے بھی کہ اس میں میرے آقا بھی شامل اور میرے آقا کے سارے صحابہ بھی شامل ہیں۔ یعنی ہمارے دوست دن مناتے ہیں، ایک ایک صحابی کا دن مناتے ہیں، محبت صحابہ رسول میں بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایک ساتھ بہت سارے صحابہ، عظمتوں والے صحابہ، جن میں عشرہ مبشرہ بھی آ گئے، جن میں خلفائے راشدین بھی آ گئے، اور اصحاب بدر میں تو جو صحابہ شریک تھے ان کے ایمان کے خلوص کی گواہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اور اس کے بعد کوئی صحابہ جتنی بھی بڑے عمل لے کر آ جائے وہ بدر والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس بدر کے دن کو زندہ رکھنے کے لیے، ان صحابہ کے جذبوں کو زندہ رکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس دن کا انعقاد جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو ہم نے ان 17 دنوں میں 3 صورتوں کا انتخاب کیا تھا، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی، الحمدللہ ہم تینوں مکمل کر رہے ہیں۔ پہلے 10 دن 10 لیکچر سورہ یاسین پر ہوئے، پھر 5 لیکچر سورہ حجرات پر ہوئے، اور 2 لیکچر جو ہے وہ سورہ ملک پر ہوئے۔ یوں اس پہلے کورس میں ہم نے ان 3 صورتوں کو مکمل کیا، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم جو قرآن آسان کورس کے پروگرام ترتیب دیں گے، اسی طریقے سے ہم اس میں منتخب صورتیں پہلے سے طے کر لیں گے، اور ان صورتوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور ان کی روشنی سے ہم اپنے دلوں کو منور کریں گے۔ کل سورہ ملک کا پہلا رکوع آپ کے سامنے رکھا تھا، آج انشاءاللہ تعالی سورہ ملک کے دوسرے رکوع کا مختصر سا مفہوم آپ کے سامنے رکھ کے پھر آج خصوصی دعا کرنی ہے کہ آج اختتامی نشست ہے، اور آج مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہے۔ آج اللہ کے حضور انشاءاللہ تعالی دعا ہی کریں گے، درس کو مختصر کر دیں گے۔ کل کے درس میں آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کائنات کی ساری قوتیں اور اس کائنات کا سارا نظام
اور اس کائنات کا سارا کنٹرول وہ اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ساری کائنات کو اللہ ہی چلا رہا ہے، اس ساری کائنات کو بنانے والا، انتظام چلانے والا، اور انسان کو اس نے صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں موت اور زندگی کے مرحلے سے گزار کر آزمائے کہ نیک عمل کون کرتا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کے لیے بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور برا عمل کرنے والوں کے لیے پھر بڑا برا مقام ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بھی دکھائیں کہ میرے آسمان کو دیکھو، بار بار دیکھو، کیا تمہیں کوئی اس میں عیب نظر آتا ہے؟ آسمان دنیا کو دیکھو، کس طرح میں نے ستاروں سے مزین کر دیا ہے۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو لوگ اپنے رب کو نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور پھر جھنجھوڑا کہ جہنم کے داروغے جہنم میں ڈالتے ہوئے ان سے پوچھیں گے تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ اس دن اعتراف کریں گے کہ بڑے ڈرانے والے آئے تھے لیکن ہم ان کی سنتے ہی کب تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو بشارت بھی دی کہ جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر ہے۔ اس کے بعد پھر دنیا میں ہی اللہ رب العالمین انسان کو وارننگ دیتے ہیں کہ جس زمین کے سینے پہ کھڑے ہو کر تم اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو، اپنے اللہ سے بغاوت کرتے ہو، اگر میں چاہوں تو یہ زمین یہی تمہیں نگل لے، اور یہ زمین تمہیں اپنے اندر دھنسا لے، جو زمین پھٹ جائے اور تم اس کے اندر چلے جاؤ، یا یہ زمین زلزلے کے جھٹکوں سے ہچکولے کھانے لگے، تم اس پہ اپنا بیلنس ہی قائم نہ رکھ سکو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھنسا دے، زمین اچانک لرزنے لگے، یا آسمان والا تم پر پتھروں والی برسات بھیجے کہ تم پر پانی کے قطروں کی بجائے پتھروں کی بارش ہو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ میرا عذاب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فإذا هی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور مسخر کر دیا ہے، سو تم اس کے راستوں پر چلتے پھرتے ہو، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس زمین سے رزق نکالتے ہو اور کھاتے ہو، اور یاد رکھنا اسی کی طرف مرنے کے بعد تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ زمین تمہارے لیے نشانی ہے۔ ایک تو بتایا نا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تم آسمانوں کو دیکھو گے تو آسمان دنیا کو ہم نے جن روشن ستاروں سے اور چراغوں سے مزین کر دیا ہے، انہی کی گہرائیوں میں جاؤ گے تو اپنے رب کی قدرت کو پالو گے۔ چلے آسمان تو تم سے دور ہے، یہ زمین ہی دیکھ لو۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہ کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم اور مسخر کر دیا ہے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، تم اس کی چھاتی پہ چلتے ہو، اس کے راستے پہ چلتے ہو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس میں سے اپنا رزق نکالتے ہو۔ اب یہ جو زمین ہے آپ دیکھیں کہ بالکل گول ہے اور انتہائی سپیڈ کے ساتھ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، لیکن آپ کا بیلنس قائم ہے۔ آپ کے گھر، آپ کے اب تو بڑے بڑے ٹاورز اور بڑے بڑے پلازے جس طریقے سے کھڑے ہیں، یہ ایک اللہ رب العالمین کا ایک مقرر اندازہ ہے جس کے تحت یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اگر اس سسٹم میں تھوڑی سی جھول آ جائے، زمین میں ہلکا سا زلزلہ آ جائے اور زمین لرزنا شروع کر دے، تو تم کبھی بھی اس زمین پر اپنی بلڈنگیں نہ بنا سکو اور اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکو۔ زمین کے یہ سارے راستے کھودو، سمندروں کا پانی سمندروں سے نکل کر باہر آ جائے،
اور تمہارے یہ خشکی کے سارے خطے یہ سارے کے سارے پانی میں ڈوب جائیں، برد ہو جائیں۔ یہ پہاڑ اگر کانپنے لگ جائیں اور پہاڑ گردش میں آ جائیں تو تمہاری زمین کا سارا بیلنس وہ ختم ہو جائے۔ ایک تو اس نے زمین کو تمہارے لیے ذلولہ، نرم اور مسخر کیا، اور دوسرا پھر اسی زمین سے وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ تمہارے لیے اللہ رزق نکال رہا ہے۔ ہم دنیا میں کوئی ایک چھوٹی سی پروڈکٹ بنانے کے لیے ایک فیکٹری لگاتے ہیں، اس کے لیے ڈائیاں بنتی ہیں، اس کے لیے کتنے سانچے بنتے ہیں، اس کے لیے کتنی محنت ہوتی ہے، کس کس طرح کا مٹیریل آتا ہے، کس کس طرح کے کلر لاتے ہیں، اس کی پیکنگ کا کیا سامان کرتے ہیں۔ جو بھی ہم چیز بناتے ہیں، کسی فیکٹری میں چلے جائیں، شروع سے لے کر اینڈ تک ایک پورا سلسلہ ہے، کتنے لوگ اس پہ کام کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو کس طریقے سے وہ ڈیزائن کرتے ہیں، کس کس طریقے سے ڈائیاں بنتی ہیں، یہ سارا ایک پروسیس ہے، گزر کر ایک چیز بنتی ہے۔ اب اس زمین کے اندر وہ کون سی فیکٹری ہے کہ اسی زمین کے اندر سے مکئی کا پودا اگتا ہے، اس کے اوپر یوں چھلیاں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر دانے، مکئی کے دانے جو ہیں وہ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی پیکنگ میں کس طرح اوپر بال اللہ رب العالمین لگاتا ہے، اور اس کی پیکنگ میں بالوں کے اوپر پھر جو مکئی کا وہ چھلکا ہے کس طرح اس کو لگاتا ہے۔ اگر یہ کام ہم کسی فیکٹری میں کریں کہ پہلے ہم مکئی کی چھلی کا تکا لیں، اس کے اوپر دانوں کو جوڑیں، اس کے اوپر بالوں کو لگائیں، اس کے اوپر پھر اس کے پتوں کی پیکنگ کریں، تو اس کے لیے ہمیں کتنا سامان چاہیے، کتنے لوگ چاہیے، کتنی محنت چاہیے۔ اور اسی زمین کے اندر سے گندم کا خوشہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کی جیب اللہ موتیوں سے بھر دیتا ہے۔ مکئی کے موتیوں کا ایک اور انداز ہے، گندم کے دانوں کے موتیوں کا ایک اور انداز ہے، باجرہ کے دانوں کے موتیوں کا ایک اور انداز ہے، اور پھر اسی زمین کے اندر سے تمہارے لیے زیتون بھی اگ رہا ہے، کھجور بھی اگ رہی ہے، زیتون کا اور انداز، اور ذائقہ، اور طرح کا درخت، کھجور کا اور طرح کا درخت، انار کا اور طرح کا درخت، پھر مالٹے کا اور طرح کا درخت۔ انار کی پیکنگ کے دانوں کی پیکنگ دیکھیں، پھر مالٹے کی پھاڑیوں کی پیکنگ کو دیکھیں، پھر کیلے کی پیکنگ کو دیکھیں۔ یہ اس زمین کے اندر آخر ہے کیا کہ اس زمین کے اندر سے انواع و اقسام کے پھول، الگ الگ کلر، الگ الگ خوشبو، انواع و اقسام کے اناج، الگ الگ پیکنگ، الگ الگ دانے، الگ الگ غذائیں، پھر انواع و اقسام کے پھل، ان کی الگ الگ ٹیسٹ، الگ الگ ذائقے۔ یہ اللہ رب العالمین وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ جو تمہارے رزق کا انتظام اس زمین سے کر رہا ہے۔ پھر اس زمین سے پانی نکل رہا ہے، پھر اسی زمین سے پٹرول نکل رہا ہے، اسی زمین سے گیس نکل رہی ہے، اسی زمین سے کوئلہ نکل رہا ہے، اسی زمین کے اندر سے دیگر معدنیات نکل رہی ہیں۔ یہ کون ہے بنانے والا اور کون ہے اس سارے نظام کو چلانے والا؟ اب یہ زمین جو تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ دے رہی ہے، تمہیں نفع ہی نفع دیتی چلی جا رہی ہے، کس کے حکم سے؟ اس زمین کے اندر یہ تاثیر کس نے رکھ دی ہے؟ یہ سارا نظام زمین کا یہ چلانے والا کون ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں اسی زمین میں دھنسا دے، یہ زمین پھٹ جائے اور تمہیں اپنے اندر نگل لے؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ یا یہ زمین اچانک لرز اٹھے، ہچکولے کھانے لگے، اپنا بیلنس کھو دے، کیا کر سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو؟ کئی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مناظر دکھاتا بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں ٹرائلر کہ زمین پھٹی، ایسے گاڑیاں جا رہی ہیں، سڑک میں ایسے شگاف پڑ گیا، ساری گاڑیاں اس کے اندر، انسان اس کے اندر دھنس کر رہ گئے، زلزلہ آیا، شہروں کے شہر تباہ ہو گئے، بستیوں کی بستیاں مٹ گئیں، علاقوں کے علاقے ختم ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں منہدم ہو گئیں۔ یہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ کبھی سمندر بکھر جاتے ہیں، سونامی آتا ہے تو بڑے بڑے ہوٹلوں کو اور بڑی بڑی بلڈنگوں اور گاڑیوں کو تنکوں کی طرح اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، اور انسان بے بس دکھائی دیتا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ یہ زمین جس سے تم دن رات فائدہ اٹھا رہے ہو،
شب و روز جس کی نعمتوں کو تم استعمال کر رہے ہو، اگر اللہ رب العالمین اسی کو تمہارے لیے زحمت بنا دے، تم کیا کر سکتے ہو؟ اب انسان کی نفسیات یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل، بھولا ہوا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرتے ہوئے یہ منظر بھی میں نے دیکھا کہ مسافر گاڑی میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے غافل، کوئی سگریٹیں لگائے ہوئے، کوئی گپیں لگا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، ڈرائیور کو کہتے ہیں فلاں گانا لگاؤ، انڈیا کا گانا لگاؤ، اور ان گانوں پہ وہ رقص کر رہے ہوتے ہیں اور مشتعل ہوتے ہیں۔ پھر اچانک گاڑی کوئی ایسا موڑ مڑتی ہے کہ وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھتی ہے، یا ایسے کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کے آثار نظر آتے ہیں۔ پھر انسان جس غفلت میں پڑا ہوا تھا، ایک لمحہ نہیں لگتا اس غفلت سے فوراً بیدار ہوتا ہے اور فوراً اس کی زبان پہ کلمہ آ جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ گانا بند کرو، گانا بند کرو، استغفر اللہ۔ اب ڈر لگ گیا ہے کہ اب یہ گاڑی الٹ نہ جائے، ٹکرا نہ جائے، پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے، پہاڑوں سے اترتے ہوئے کہیں اپنا بیلنس کھو نہ دے۔ اب تھوڑا سا اگر انسان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوں اس گاڑی نے اپنا بیلنس کھو دیا ہے اور یہ گاڑی اب بالکل کسی بڑے ایکسیڈنٹ کی طرف جا رہی ہے، اس وقت لوگوں کی حالت جو ہوتی ہے آپ اسے نوٹ کر سکتے ہیں۔ یا باہر جو لوگ سفر کر رہے ہیں ہوائی جہاز میں، ان کو بتا دیا جائے کہ جہاز کا انجن خراب ہو گیا اور جہاز کسی وقت اب کرش ہو سکتا ہے، جہاز کا کنٹرول اب پائلٹ کے ہاتھ میں نہیں رہا، اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ایک سیکنڈ نہیں لگتا ایمان لانے میں۔ ہم یہاں جتنے مرضی درس دیں، تبلیغیں کریں، لوگوں کو بلائیں، اثر ہی کوئی نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ یوں پکڑتا ہے نا انسان کو، اور جب یہ زمین ہچکولے کھانے لگتی ہے اور انسان کی زندگی ختم ہونے کے آثار ہوتے ہیں، جب اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا ڈر دکھا کر اور انسان کو اس طریقے سے خوف میں مبتلا کرتا ہے، تو ایک لمحہ نہیں لگتا انسان کا سارا غرور اور ساری غفلتیں وہ ایک لمحے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ڈنڈے کے ساتھ سیدھا رکھا جائے، زلزلوں کے ذریعے تمہیں تنبیہ کی جائے؟ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا یہ کہ آسمان والا تم پر پتھروں کی بارش نازل کرے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا ان یرسل علیکم حاصبا تم پر پتھروں والی بارش نازل کرے؟ فستعلمون کیف نذیر، تب تمہیں پتہ چلے کہ میرا ڈراوا کیا ہے۔ یعنی ابھی پتھر تو دور کی بات ہے، یہ جو برف باری ہوتی ہے، یلا باری ہوتی ہے، اولے گرتے ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے بڑے بڑے اولے گرنے شروع ہو جائیں اور چھت پہ پڑے دھڑام دھڑام گاڑیوں پہ اور ہر طرف، آپ اس وقت انسانوں کی کیفیت نوٹ کریں۔ ایک لمحے میں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، توبہ توبہ استغفر اللہ توبہ توبہ، واپس پلٹیں گے، پھر انہیں نمازیں بھی یاد آ جائیں گی، پھر انہیں روزے بھی یاد آ جائیں گے، پھر انہیں توبہ اور استغفار بھی یاد آ جائے گا، پھر انہیں رب بھی یاد آ جائے گا، پھر آپ بھی باندھیں گے یا اللہ معاف کر دے۔ اگر یہ پتھر برسنے لگیں تو ان کا کیا حال؟ تم انسان ہو، میں تمہیں سیدھا تو کرنا چاہوں تو میرے لیے ایک لمحے کا کام ہے، میں زمین کو تھوڑی سی جنبش دوں تو تم سب کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے میرے سامنے سجدے میں گر جاؤ، میں آسمان سے پتھروں والی بارش نازل کروں، تھوڑے سے عذاب کی تمہیں جھلکی دوں تو تمہاری ساری آکڑ ایک لمحے میں ختم ہو جائے۔ لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ تمہیں میں نے اپنا نائب بنایا تھا، اپنا خلیفہ بنایا تھا، تمہیں عزت دی تھی، تمہیں عظمت دی تھی، تمہیں تمہاری ہدایت کے لیے میں نے اپنے نبیوں کو بھیجا تھا، اپنی کتابوں کو بھیجا تھا، تم انہی پر ایمان لے کر لاتے اور واپس پلٹ آتے اور رجوع کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ دیکھیں ایک ٹیچر بھی جب بچوں کو پڑھاتا ہے تو جو سمجھدار اور سیانہ بچہ ہے وہ فوراً اپنا سبق یاد کرتا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے۔ تو اگر نہ استاد کے پاس دوسرا حربہ بھی ہوتا ہے، وہ ڈنڈا اٹھاتا ہے جب، تو ڈنڈے کے ڈر سے بھی اپنا سبق یاد کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ڈر سے کسی کو سمجھانا، کیا سمجھانا ہوگا؟ اہل عقل کو ڈرا دھمکا کر اور پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کر کے سیدھے راستے پہ چلانا، کیا چلانا؟ اہل عقل کے لیے تو اللہ کی نشانی ہی کافی ہے۔
اللہ کی ہستی ہی کافی ہے، اللہ کی ذات ہی کافی ہے، اس کے محبوب کی ذات ہی کافی ہے کہ یہ اس کی طرف لوٹا۔ تمہیں سیدھا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم کیا ہو؟ تم سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں آئیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ بہت ساری قومیں جھٹلا چکی ہیں، لیکن تم نے دیکھا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، ان کا انجام کتنا عبرتناک ہوا۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو نا، سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، ذرا ماضی کے دریچوں میں جھانک کر دیکھو، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، یہاں قوم عاد ہوا کرتی تھی، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس نے بڑے بڑے پلرز پر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دی تھی، اور اللہ کہتا ہے کہ ایسی زبردست قوم تو ہم نے پیدا ہی نہیں کی تھی اس سے پہلے۔ یہاں قوم سمود تھی جنہوں نے پہاڑوں کے سینے چاک کر کے ان کے اندر ٹرنل بنا کر، سرنگیں بنا کر ان کے اندر عالیشان محل بنا ڈالے تھے، جو انہیں موسم کی سختیوں سے بھی محفوظ رکھتے تھے اور ان کے لیے محفوظ ٹھکانے بھی تھے۔ یہاں فرعون اور نمرود اور شداد اور حامان جیسے لوگ بھی تھے۔ وہ فرعون جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اس کی لاش آج بھی عبرت نہیں ہے۔ وہ نمرود جو کہتا تھا کہ انا احیی و امید، ایک مچھر سے ہم نے اس کو ذلیل کر کے نہیں مارا۔ کہاں ہے سابقہ قومیں؟ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی بڑی بڑی قومیں وہ گزری ہیں، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ کس ملک میں تمہیں تمہارے سابقہ بادشاہوں کے کھنڈر نظر نہیں آتے جو کبھی طاقت کا سرچشمہ ہوا کرتے تھے اور عالیشان محل ہوا کرتے تھے؟ وہ بڑے بڑے قلعے جنہیں انسان اپنے لیے ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، آج وہ میوزیم اور عجائب خانوں میں بدل چکے ہیں۔ ہر دور میں دیکھیں ذرا پرانے، کہاں ان کا انجام کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا عارضی، اس دنیا کی زندگی عارضی، اس دنیا کی سانسیں عارضی، اس دنیا کی نعمتیں عارضی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تمہیں تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے کہ تمہیں آزمایا جائے تم میں نیک عمل کون کرتا ہے، اور پھر آخرت کی نعمتیں وہ دائمی، وہ ہمیشہ رہنے والی۔ اگر انسان آج اپنی عقل کا، جس کو اللہ نے سب سے بڑی نعمت کے طور پر انسان کو دی ہے، اس کا استعمال کر کے اپنی آخرت کو درست کر لے گا تو کامیاب ہو گیا، وگرنہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ مجھے پہچانو، میرے قریب آؤ، مجھے دیکھو، میری عظمتوں کو دیکھو، میری قدرتوں کو دیکھو۔ اور ان کی قدرتوں میں یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، فرمایا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ کیا یہ اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ جو کبھی پر پھیلا لیتے ہیں، کبھی پر سمیٹ لیتے ہیں۔ اب یہ پرندے اڑ رہے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ان فضاؤں میں؟ گئے اس درخت سے اڑے، وہ چلے گئے اس پہاڑی سے اس پہاڑی پہ چلے گئے، پروں کو سمیٹتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ اس میں اب سمجھنے والی اور غور کرنے والی بات ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے سوا وہ کون ہے جس نے ان کو اڑنے کی یہ صلاحیت دی اور جس نے ان کو فضا میں اس طرح تھام رکھا ہے، یہ نیچے نہیں گرتے۔ آپ زمین کوئی چیز اچھالیں، فضا میں فوراً زمین پہ آئے گی، زمین کی کشش ثقل اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ تم اس طرح نہیں اڑ سکتے ہو، لیکن پرندے کس طرح اڑتے پھرتے ہیں؟ یہ پرندوں کو جو اڑنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ انہیں فضا میں گرنے سے کون روک سکتا ہے سوائے رحمان کے بنائے ہوئے قانون کے؟ انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو کیا تمہیں اس میں اللہ کے قدرت کے مظاہر دکھائی نہیں دیتے؟
تمہیں نظر نہیں آتا؟ پھر فرمایا امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور۔ بھلا کون ہے ایسا جو تمہاری فوج بن کر خدائے رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو تم اپنا مخالف بنا رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مخالفت پہ اتر آئے اور اللہ تعالیٰ اپنی ساری قوتیں اور ساری نعمتیں جو اس نے تمہیں دے رکھی ہیں وہ واپس لے لے، تو دنیا میں وہ کون سا لشکر ہے، وہ کون سی قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارا دفاع کرے، تمہاری فوج بن کر رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں تمہارے ساتھ آئے گا؟ ان الکافرون الا فی غرور، کافر دھوکے میں پڑے ہوئے، یہ اللہ کو پہچان ہی نہیں رہے۔ پھر فرمایا کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، اگر اللہ رب العالمین اپنا رزق روک لے، وہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے زمین سے، سمندروں سے، آسمانوں سے، ہر طرف سے، یہ جو دن رات تم اس کے رزق سے لطف اندوز ہو رہے ہو، اگر وہ اپنا رزق روک لے پھر کیا کر سکو گے؟ بل لجوا فی عتو ونفور، دراصل وہ سرکشی میں اور حق سے نفرت میں مضبوطی سے اڑے ہوئے، قدرت کی اتنی عظیم نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ اپنے اللہ کو اور اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچان رہے۔ کیوں نہیں پہچان رہے؟ کیا یہ جانور ہیں؟ کیا انہیں عقل نہیں دی گئی؟ جانوروں کی طرح منہ نیچے لٹکائے۔ اب ایک جانور ہے نا، کہیں سے گزر رہا ہے، اس نے منہ نیچے کیا ہوا ہے، اس کو نہیں پتا یہ میرے دائیں طرف جو چیز ہے اس کے پیچھے کیا قدرت ہے، بائیں طرف کیا قدرت ہے، اوپر کیا ہے۔ وہ کسی چیز پر غور و فکر نہیں کرتا، اس کی گہرائیوں میں نہیں جاتا، اس کی تحقیق نہیں کرتا، اس پر ریسرچ نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے۔ کیا تم بھی اسی طرح ہی ہو؟ کیا جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہو کہ تمہیں خالق کی قدرت کے مظاہر بالکل دکھائی نہیں دیتے؟ فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندا چل رہا ہے جانوروں کی طرح، وہ زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھے حالت میں صحیح راستے پر گامزن ہے وہ زیادہ درست ہے؟ یعنی ایک تو تم ہو جانوروں کی طرح، تم نے دیکھا ہی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو، اس کے نظام کو، اس کی کاریگری کو، اس کی خلاقی کو، اس کی عظمتوں کو۔ اور ایک وہ شخص ہے جو ایک ایک چیز میں اپنے اللہ کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ ایک پتے کو بھی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بنایا، وہ ایک پھول کو بھی دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے اس کا رنگ، اس کی خوشبو، بنانے والا کتنا عظیم ہے۔ وہ چاند سورج ستاروں کو دیکھتا ہے تو اس کے بنانے والے تک پہنچتا ہے۔ وہ زمین میں جب بھی کسی عظمت کو دیکھتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کے پیچھے کون سی ہستی اور کون سی قدرت کار فرما ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اور ایک ہے کہ بس کھائے جا رہا ہے، پیے جا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے انجوائے کر رہا ہے، لطف اٹھا رہا ہے، سورج سے حرارت لیتا ہے، چاند سے چاندنی لیتا ہے، زمین سے رزق لیتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں برستی ہیں، سب سے لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن اس کو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ نعمتوں کی بارش کون ہے جو میرے اوپر کر رہا ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا فرمایا،
تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، لیکن افسوس کہ قلیلا ما تشکرون، تم کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے باہر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آسمانوں کی بات تو دور کی رہی، زمینوں کی بات تو دور کی رہی، سمندروں اور فضاؤں اور بادلوں کی بات تو دور، اپنی ذات کو ہی دیکھ لو۔ کون ہے وہ جس نے خود تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تمہارے لیے یہ کان بنائے، تمہارے دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی، تمہارے لیے یہ دل بنائے؟ کون ہے؟ آج تمہارا دل کام کرنا چھوڑ دے، آج تمہارے کان سننا بند کر دیں، ان سے قوت سماعت چھین لی جائے، آج تمہاری آنکھیں اندھی کر دی جائیں، کیا کر لو گے؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ کیا تم نے اپنی شکل و صورت خود بنائی ہے؟ کیا تم نے خود اپنی آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی ہے؟ کیا سننے کی صلاحیت تم نے اپنے لیے خود بنائی ہے؟ کیا یہ بولنے کے لیے زبان میں قوت گویائی تم نے خود رکھی ہے؟ یار کس چیز نے تمہیں تیرے رب سے غافل کر رکھا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کو پہچان ہی نہیں رہے ہو۔ اتنی نشانیاں تمہاری ذات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر چیز، ہر ذرہ، ہر پتا اس کی قدرت کی نشانیوں سے بھرا ہوا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کی بنائی ہوئی چیزیں، وہ تمہیں اللہ کی طرف مائل کرتا ہے اور تم جانوروں کی طرح آندھے اوندھے منہ نیچے لٹکائے چلے جا رہے ہو اور ہوش ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ وہی ہے قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا۔ کہاں ایک آدم اور حوا ایک جگہ پر تھے، لیکن آج دنیا کا کوئی آئی لینڈ ایسا نہیں ہے، کوئی جزیرہ ایسا نہیں ہے جہاں انسانی آبادی نہیں ہے۔ امازون کی جنگلوں سے لے کر آسٹریلیا تک ہر جگہ پوری زمین پہ جس نے تمہیں پھیلا دیا ہے، جس نے اس طرح تمہیں پھیلایا ہے، وہ روز قیامت وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اسی طرح تمہیں جمع بھی کر لے گا۔ جب اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے انسان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، تو پھر وہ جو شیطان کے وسوسوں میں گھرا ہوا پتھر دل اور سخت دل ہو چکے، پھر وہ جو قیامت کب آئے گا؟ پھر کبھی تو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ لاؤ وہ قیامت جس کا تم وعدہ کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ کہتے ہیں قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اس کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ یعنی اگر تمہیں وقت بتا دیا جائے تو پھر ڈر تو ختم ہو گیا۔ پھر جب اس دن ان کو قیامت کو قریب سے دیکھ لیں گے، فَلَمَّا رَأَوْا زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اس روز ان سے کہا جائے گا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، یہی ہے وہ وعدہ جس کے تم طلبگار تھے۔ یہی کہتے تھے نا قیامت کب آئے گی، لوگ یہ ہے قیامت، دیکھ لو اسے۔ پھر نہیں انکار کر سکیں گے، لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، پھر کیسے جھوٹ؟
قیامت تو بالکل قریب ہے. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. لوگوں یہ دن بڑا اس نے آ کر ہے, کوئی اس کی تیاری کرے یا نہ کرے, اس نے تو آ کر ہے, اور جب یہ آ جائے گا پھر کون انکار کرے گا. پھر کافر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف باتیں کرتے اور یہ خواہش کرتے کہ تم ہلاک ہو جاؤ, تم نے ہمارے معبودان باطل کا انکار کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فرما دیجئے قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا, کہ اللہ اگر مجھے موت سے ہمکنار کر دے جیسا کہ تم خواہش کرتے ہو, اور میرے ساتھیوں کو بھی, یا پھر ہم پر رحم فرمائے, یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ, مجھے یہ بتاؤ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ, تمہیں دردناک عذاب سے کون بچائے گا, کون بچائے گا تمہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فرما دیجئے وہی خدائے رحمان جس پر ہم ایمان لائے اسی پر ہم نے بھروسہ کیا, بس تم ان قریب جان لوگوں کے کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے. آخر میں پھر ایک بار پھر اللہ نے انسان کو سوچنے کا ایک موقع دیا ہے, تھوڑی سی ایک بار میں تھوڑا سا غور کر لو. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم, فرما دیجئے اگر تمہارا پانی زمین سے بہت نیچے اتر جائے, یہ زمین سے جو پانی نکالتے ہو سطح زمین سے پانی, اگر یہ بہت نیچے چلا جائے یا خشک ہو جائے, فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ, تو کون ہے جو تمہیں زمین سے بہتا ہوا پانی نکال کے لا کر دے. پانی کے بغیر تو انسان کا ایک دن بھی نہیں گزرتا. پانی کہاں سے آتا ہے زمین کے اندر سے, کس نے پانی رکھا ہوا ہے. اگر اسی پانی کو خشک کر دے, پانی تم موٹریں چلاؤ نلکا چلاؤ پانی نہ آئے, اندر سے زمین کے نیچے سے پانی ختم کر دے, وہ خشک کر دے, کیا کرو گے. اگر وہ صرف اپنا پانی بھی روک لے کیا کر سکتے ہو. یہ جو تم سانسیں لیتے ہو وہ یہ ہوا روک دے, اس میں آکسیجن ختم کر دے, سانس ہی نہ لے سکو, کیا کر لو گے. جس زمین پہ چلتے ہو یہ زمین اپنا بیلنس کھو دے اور اس زمین کے اندر زلزلے اور بھوچال آنا شروع ہو جائے, کیا کر لو گے. یہ جس آسمان سے بارش برستی ہے بارش کے قطروں کی بجائے پتھر برسنا شروع ہو جائے, کیا کر لو گے. بہت بے اختیار ہو, کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس. تمہارے اپنے جسم کی صلاحیتوں کو وہ چھین لے, تمہاری آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت چھین لے, تمہارے کانوں سے سننے کی طاقت چھین لے, تمہاری زبان سے بولنے کی قوت چھین لے, تمہارے ہاتھ اور پاؤں حرکت نہ کر سکیں, کیا کر لو. کس رب سے غافل ہو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یاد رکھو یہ جو تمہیں زندگی دی گئی ہے نا, یہ صرف امتحان ہے, صرف امتحان ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف امتحان ہے. جہاں بھی ہو جس حال میں بھی ہو آزمائے جا رہے ہو. اگر نیک عمل کرو گے تو کامیاب, بصورت دیگر پھر جہنم کا عذاب ہے. تمہارا رب بہت بڑا ہے, اس کو پہچانو, اس کی قدرتوں کے ذریعے, اس کی نعمتوں کے ذریعے. لیکن افسوس کہ انسان جانوروں کی طرح منہ نیچے لٹکائے غفلت میں پڑا ہوا اپنے رب کو ہی نہیں پہچان رہا. قرآن مجید کا لفظ لفظ ہمیں جھنجھوڑتا ہے, حقیقت سے متنبع کرتا ہے, اپنے اللہ کے قریب کرتا ہے, ایمان کو تازہ کرتا ہے, ایمان کو حرارت بخشتا ہے. اور اہل ایمان جب اس قرآن کو سنتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, تو پھر ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان جوش مارنے لگتے ہیں. اور غافل وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, پرواہ نہیں ہے. رمضان آیا گزر گیا, قرآن کے نور کی بارش ہوتی رہی گزر گئی, وہ اپنی زندگی کے مقصد کو ہی نہ پہچان سکے. موت آئی تو پھر کیا ہوگا. عزیزو اللہ کی طرف پلٹ آؤ, اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو جان جاؤ. دنیا کا یہ امتحان ہے, اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤ. آج موقع ہے, وقت ہے.
اللہ خود پکار رہا ہے، آ جاؤ، تمہارے نفلوں کو فرض کے برابر کر دوں گا، تمہارے فریض کو 70 گنا بڑھا دوں گا، ایک ایک لفظ پر اتنی نیکیاں اور اتنے مقام بلند کر دوں گا۔ اگر یہ موقع کھو دیا تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ زندگی میں پہلا اور آخری پھیر ہے دنیا میں جو ہم آئے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دے، وہاں مقصد بنا دے، اپنی بندگی اور عبادت میں قبول فرمائے، جب تک زندہ رہیں اس کے دین پر قائم رہیں، موت آئے تو اسی راستے میں آئے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔